فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون۔ فَلْيَضْحَكُوا سو کیا ہے؟ فَلْيَضْحَكُوا سو ہنس لیں، قلیلاً تھوڑا سا۔ یہاں فَلْيَضْحَكُوا قلیلاً تھوڑا سا ہنس لیں، یہ بظاہر حکم ہے لیکن حقیقت میں خبر ہے۔ کئی جگہ قرآن میں گزر چکا نا، آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ بظاہر اب امر ہے لیکن حقیقت میں خبر ہے، اور بظاہر خبر ہے اور حقیقت میں امر ہے۔ مفسرین اس کی تصریحات برابر کرتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں، یعنی ضروری ہے ان کے لیے کہ ہنسیں منافقین۔ اب یہ بظاہر حکم ہے نا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہنستے ہیں اس دنیا میں۔ امر خبر کے معنی میں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا سو یہ ہنس لیں تھوڑا سا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور روئیں گے بہت زیادہ۔ اس دنیا میں تھوڑا سا آج ہنس لیں، مذاق اڑا لیں، اور قیامت میں جب جہنم میں جائیں گے تو روئیں گے بھی بہت زیادہ۔ ایک تو یہ تفسیر ہے، اور ایک تفسیر ہے کہ دنیا میں جتنا بھی ہنس لیں بہرحال یہ عارضی ہے، اور آخرت کا رونا وہ عارضی نہیں ہے، وہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں روتے رہیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کے الگ الگ باتیں اور الگ الگ احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں گے قیامت میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ رونا اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی رونا نہیں آتا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی رونا اچھی بات ہے، اللہ کے حضور میں رونا، نرم دل کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ واجب فرض ہے؟ اور کیا یہ اپنے اختیار میں ہے؟ یاد رکھیے، دین کی تمام وہ چیزیں جو اپنے اختیار میں نہیں ہیں ان کو بھول جائے آدمی، جو اپنے اختیار میں ہے وہ کرے، بس اتنی بات۔ اپنا اختیار ہی نہیں ہے، رونا آتا بھی ہے نہیں بھی آتا، اور رونا اچھی کیفیت ہے نا، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ ضروری رونا ہے، آ گیا نہیں آیا نہیں آیا۔ اور جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو چیز اپنے اختیار میں ہے وہ کرے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ غیر اختیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملا کرتا۔ وہ تو کیفیات اچھی ہیں، بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، پوچھے کوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ ایک کیفیت ہے، اچھی ہے، بہت اچھا ہے، بہت مبارک ہے، بشرطے کہ ایمان ہو ساتھ، وگرنہ جن کا ایمان نہیں تھا انہوں نے تو عالم بیداری میں بھی زیارت کر لی تھی، ابو جہل کو کیا نفع ہوا؟ تو اس لیے اچھی بات ہے ہو جائے، لیکن ایک بات تو یہ کہ اپنے اختیار میں نہیں۔ جب اپنے اختیار میں نہیں ہے ایک چیز، اللہ کے قبضے میں ہے، تو اب اس کے لیے کیا تردد ہے، کیا پریشانی ہے کہ اتنا وظیفہ کروں، یہ کروں وہ کروں، اس کام میں نہ پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کر لو زیارت ہو گئی کسی کو، ثواب کتنا ملا، اللہ کا قرب کتنا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اسے اتنا قرب بھی نہیں ملتا جتنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے ملتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ کہنا اپنے اختیار سے ایک عمل اس نے کیا ہے نیکی کا، اس سے وہ ایک قدم اور اللہ کی طرف بڑھ گیا۔ اور خواب جو دیکھا ہے تو اللہ کی جانب سے بس ایک چیز دکھا دی گئی، ختم ہو گئی بات، اس سے کوئی خدا کا قرب تھوڑا ہی ملا۔ تو اپنے اختیاری اعمال پر نظر کرے، غیر اختیاری کو چھوڑ دے۔ اور اختیاری اعمال میں بھی میاں دو ہی کام ہے، ایک نیکی ہے ایک گناہ ہے، یہی ہے نا۔ تو تھوڑی سی ہمت کر کے نیکی کر لے اور دل پہ جبر کر کے گناہ کو چھوڑ دے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ رہی جنت اور مغفرت، بات ہی کیا رہ گئی؟ یہی ہوا نا، تمام اعمال کی تقسیم کر لی، اختیاری اور غیر اختیاری،
اور اختیاری اعمال جو تھے وہ نیکی اور گناہ دو چیزیں تھیں. ہمت کر کے نیکی کر لے اور طبیعت پہ جبر کر کے صبر کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. بس اتنا ایسا انسانوں کی زندگی کا کام ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا تزکیہ اور کیا چیزیں. حقیقت میں بس یہی ہے. اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ منافق تھوڑے ہنس لیں، زیادہ روئیں گے. تو رونا اچھی بات ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، مگر محمود ہے، کیفیت اچھی ہے. آئی نہیں آئی نہ صحیح. جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ جزا ہے جو کچھ یہ کسب کماتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، یہ اس کا حصہ انہیں مل رہا ہے.